الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أتاني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن یہ بات دل کی گہرائی میں اتار لو، پوری انسانیت کی نجات اتباع سنت میں ہے. کس میں ہے؟ پکی بات ہے؟ تم تو سر یار ارے بولو. اس لیے ہم اپنی زندگی میں سنت کو نہیں چھوڑیں گے. تم سے انشاءاللہ بھی نہیں نکل جائے. داڑھی نہیں کٹائیں گے، داڑھی نہیں مڑائیں گے، داڑھی نہیں چھٹائیں گے، اور جب تک اتنی نہ ہو جائے اس کو تیل پانی لگاتے رہیں گے. اور پینٹ بوشن نہیں پہنیں گے. اپنی بچیوں کو کالج میں داخل نہیں کریں گے. اپنی بچیوں کو اب تمہاری نانی ہو رہی ہوگی، صاحب پڑھے لکھے گی نہیں تو شادی کیسے ہوگی؟ بچوں کو دین پڑھانے کا حکم ہے، بچوں کو دین پڑھانے کا حکم ہے. کہ جو سارے بازار عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کے 5 کام زندہ نہیں ہیں. تمہاری کارگزاری بتا رہی ہے. نہ ہفتے والی تعلیم زندہ ہے، نہ روزانہ کی تعلیم زندہ ہے. یہ پورا مجمع طے کر کے جائے اپنے گھر کے 5 کام زندہ کریں گے. کون کون کرے گا؟ آپ کا ہاتھ کرے گا کہ آپ کرو گے؟ قرآن کا حلقہ منتخب کی تعلیم، دوسرے دن فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم. تیسرا کام 6 صفات کا مذاکرہ. چوتھا کام روزانہ کی تشکیل. اگر روزانہ ہر گھر سے ایک عورت جماعت میں نکل جائے تو بتاؤ گھر کا کام رک جائے گا؟ پھر 5واں کام اگلے دن کا مشورہ. جہاں 2 عورتیں عشیرے والی ہوں اور 3 عورتیں سیروزہ والی ہوں، وہاں ہفتے والی اجتماعی تعلیم ہونی چاہیے اور 35-40 عورتوں سے زیادہ جمع نہیں ہونی چاہیے. 10-12 گھر، 10-15 گھر، اس سے زیادہ نہیں جمع ہونے چاہیے. اگر ایک محلے میں 1000 گھر ہیں تو کتنی تعلیم ہونی چاہیے؟ اب اگر چاروں طرف خیر آباد میں، مئو میں، کوپا میں، پورا معلوم میں یہ تعلیم شروع ہو جائے، یہ ساری عورتیں جو روڈ پہ گھومتی ہیں سمندر رہ جائیں گی. عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. عورت جب گھر سے نکلتی ہے خود فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، دوسرے کو فتنے میں ڈالتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی تعلیم بتائی جا رہی ہے، جب گھر گھر میں اجتماعی تعلیم شروع ہو جائے گی تو اس اجتماعی تعلیم کے ذریعے جن گھروں میں تعلیم شروع نہیں ہو رہی ہے اس کی ترغیب دو اور اپنی مستورات کو سمجھاؤ اپنے گھر میں 5 کام زندہ کریں. اللہ کا شکر ہے پڑھا لکھا علاقہ ہے،
لڑکے بھی پڑھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھی ہوئی ہیں، عربی میں بھی تعلیم کرا سکتی ہیں، اردو میں بھی کرا سکتی ہیں، ہندی میں بھی کرا سکتی ہیں، انگریزی میں کرا سکتی ہیں، ہر چیز میں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ تو یہ بتاؤ یہ 5 کام گھر کے کون کون کرائے گا؟ ارے بولو نا۔ دوسری بات جو ہفتے وار اجتماعی تعلیم ہے، اس کے لیے بھی گھر منتخب کرو، اور منتخب کر کے یہاں 2 اشرے والی ہو اور 3 عورتیں سہروزہ والی ہو، وہاں تعلیم شروع کراؤ گے انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے جس طرح آپ یہاں نکاح پڑھواتے ہو اسی طرح سنت کے مطابق وہ ستی بھی ہو۔ بارات کا کہیں ثبوت نہیں ہے، بارات کا 2-4 آدمی جائے اور لڑکی کو لے گئے، باپ بیٹے چلے جائیں، ماں اور بیٹا چلا جائے، ماں بیٹی چلی جائے، لڑکی چلی جائے، رات سنت کے مطابق گزارو اور صبح سنت کے مطابق ولیمہ کرو۔ نہ کرسی میز پہ کھلانا سنت ہے، نہ کھڑے ہو کر کھلانا سنت ہے، نہ میرج ہال لینا سنت ہے۔ آج لوگوں نے میرج ہال کو عزت کا معیار بنا لیا ہے، اور میرج ہال میں سارے گناہ ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اسی میں نمازیں بھی چھوٹتی ہیں۔ جس سنت کے لیے فرض چھوٹ جائے بتاؤ اس میں جان کیا رہ جائے گی؟ اسے لوگ کہتے رہا ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، ہم کہا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کسی مدرسے والے سے بات کر لیں، مدرسے والے بچے کھانا بھی کھلا دیں گے، دسترخوان بھی کھلا دیں گے، اور بچے بھی کھا لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ اب اس سے اچھے متقی آپ کو کہاں ملیں گے؟ کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، اور جو پیسہ آپ میرج ہال میں دیتے ہو وہ مدرسے والوں کو دے دو۔ تو جتنے مدرسے والے ہوں گے کتنی دعا کریں گے آپ کے لیے، اور پھر اس سے نیک اولاد پیدا ہوگی۔ دوسری بات ہے ہم لڑکے والوں سے لڑکے والوں سے دونوں سے 3 چلہ مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ لڑکی والوں سے بھی اور لڑکے والوں سے بھی اور دولہا میاں سے بھی۔ اگر دولہا عالم ہے تو اس سے سال مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ دونوں میں دین آئے، تاکہ دونوں میں جب دین آئے گا تو دونوں میں محبت ہوگی، شادی خانے آبادی ہوگی، نیک اولاد پیدا ہوگی، گھر بسے گا، اور گھر سے دنیا میں سنت زندہ ہوگی۔ آپ تشریف لائے تو 3 چیزیں وہاں عام تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھی، کتے عام تھے۔ آپ نے شادی اتنی آسان کر کے دکھائی کہ زنا ختم ہو گیا۔ جب شادی آسانی سے ہوگی تو زنا ختم ہو جائے۔ آج شادی ہم نے اتنی مہنگی کر لی ہے کہ شادی مہنگی ہو گئی، زنا سستا ہو گیا۔ اور جو ہے مالدار شادیوں میں بازار لگاتے ہیں نا دکھانے کے لیے، میں نے اپنی بیٹی کو دیا، آپ سارا گھر دے دیجئے، اگر میراث میں لڑکی کو حصہ نہیں دیا ہے تو گردن آپ کی ناپ دی جائے۔ آپ کی 1 بیٹی ہے، 2 بیٹے، 1 بیٹی ہے، پوری جائیداد کے 5 حصے لگاؤ، 2 حصہ بیٹی کو دو، 1 حصہ بیٹی کو دو۔ مکان میں بھی اس کا حصہ ہے، جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے، بیلنس میں بھی اس کا حصہ ہے، اگر آپ کے باغات ہیں تو باغ میں بھی حصہ ہے، ہر چیز میں اس کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے میراث میں حصہ نہیں دیا، چاہے جتنے بڑے تہجد گزار ہو، گردن ناپ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ حقوق العباد نہیں معاف کریں گے، حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، اس میں نرمی کریں گے، لیکن حقوق العباد میں اگر بے سینگ کی بکری کو سینگ والی نے مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سینگ دے کر گھین بدلہ لے لے۔ اور لڑکیوں کا حصہ دینا پورے ہندوستان میں ملا نہیں۔ ہاں بازار لگانے کا شوق ہے، اجمیر زیادہ قطر کویت بحرین جو جاتے ہیں یہ فری کا مال لا کے بازار لگاتے ہیں اور خوب شور مچاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح ہوئے، ایک بکری ایک نکاح میں ذبح ہوئی۔ عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار تھے کہ جب ان کا مال مدینے میں تقسیم ہوتا تھا تو اماں جان کہتی تھی کسی نے مدینے میں حملہ کر دیا، باندھی جا کر کہتی تھی کہ آج عبدالرحمن عوف کا مال تقسیم ہو رہا۔ ایسا تو کوئی اس علاقے میں پیدا بھی نہیں ہوا۔ وہ نکاح کر کے آئے، حضور کو بھی نہیں بتائے۔ ان کے کپڑے پہ زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا، یہ علامت تھی کہ ان کا نکاح ہوا۔ حضور نے پوچھا عبدالرحمن کا نکاح کیا ہے؟ فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر دو چاہے ایک ہی بکری کا، پھر بھی کھانا ایک قسم کا بناؤ، ایک روٹی ایک سالن ایک چاول، ہر غریب امیر کو ایک کھانا کھلاؤ، یعنی مالداروں کا الگ، غریبوں کا الگ، علماء کا الگ اور ڈی ایم ایس پی کا الگ نہ، سب اللہ کے بندے ہیں، سب حضور کے امتی ہیں، سب آپ کے مہمان ہیں، اور دسترخوان ہی پہ کھانا کھلاؤ، دسترخوان ہی پہ کھانا، سنت دسترخوان پہ کھلانا ہے۔ چاہے جتنی آپ کی بحث کریں، آپ جب اس پر آ جاؤ گے ہمیں ایک سنت زندہ کرنی ہے تو 100 شہیدوں کا اجر آپ کو ملے، اور جس مدرسے میں آپ پہنچ جاؤ گے وہاں اللہ کا شکر جگہ ہوتی ہے، وہ دسترخوان جو کھلا دیں گے۔ ارے کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے؟ مدرسے والے سننے ہوں گے تو بڑا خوش ہو رہے ہوں گے۔ ارے ٹھیک ہے نا، آسان ہے نہیں ہے؟ آپ نے تو ہماری جگہ نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ میدان پڑے ہوتے جا کے وہی کھانا کھلا دو، اور مردوں عورتوں کا اختلاط مت ہونے دو، عورتوں کو الگ کھلائیں وہ بھی لڑکیاں کھلائیں، اور مردوں کو الگ کھلائیں وہ لڑکی کھلائیں۔ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد اندر داخل ہو رہے ہیں، اور بعض اتنے ضدی ہوتے کہ ہم میں بھی ایک ہی میز کرسی میں کھائیں گے، پھر اس کا فوٹو بنواتے ہیں۔ دوسری بات ہے گھر جانے کے بعد فوٹو بازی نہ ہو، ویڈیو نہ بنے۔ عورت مرد کے لیے حلال ہوئی ہے، پورے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر منہ دکھائی چلتی ہے، کوئی 5 دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، ہم منہ دیکھنے جاتے ہیں۔ جس کی شادی ہوئی وہ غریب دیکھ نہیں پا رہا، پورا خاندان دے رہا ہے۔ وہ سب کے لیے نہیں حلال ہوئی، صرف اپنے شوہر کے لیے حلال۔ جو محرم ہے وہی دیکھیں، نہ محرم۔ اور بھابھی کو تو بتایا دیور موت ہے اس کے لیے، وہ سب سے پہلے دوڑتا ہے بھابھی کو دیکھنے کے لیے۔ ان چیزوں سے احتیاط کرو۔ ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے اسی نکاح کے موقع میں۔ ایک بنیے نے دعوت کی اور اس نے چاندی کے برتن میں کھلایا کہ جو کہ تم لوگ تو ڈسپوزل ہو گئے ہو۔ ارے بتاؤ، ارے ہو گئے نہیں ہو گئے ڈسپوزل؟ پہلے تانبے کے برتن لوگ کھلاتے تھے، پھر پیتل آ گیا، پھر ایلومینیم آ گیا، پھر اسٹیل آ گیا، اب سارا علاقہ ڈسپوزل میں آ گیا۔ تو تم ہی ڈسپوزل ہو گئے ہو۔ کوئی کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، کوئی لیٹے لیٹے کھا رہا ہے، اور کوئی چلتے چلتے کھا رہا، جانوروں کی طرح۔ اس بنیے نے کہا جو جس برتن میں کھائے اپنے ساتھ لے جائے۔ آخر میں مارے شوق میں بیٹے کی شادی میں ایک اشرفی دی اس نے انعام کے طور پر۔ یہاں آج کل بھی لوگ انعام دیتے ہیں، کوئی گھڑی، کوئی چھلا، کوئی کچھ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بیچ میں اس کے دل میں آیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا وہ جا کر بیچ راستے میں درخت پہ بیٹھا اور اپنے بیٹے سے کہا گنی تقسیم کرو۔ تو جانے والے کہہ رہے تھے بنیا بڑا بخیل تھا، بنیا بڑا، اگر 2 دے دیتا تو جوڑا بن جاتا۔ تو تم چاہے جو کچھ کر ڈالو قوم بخشے گی نہیں۔ دیسی گھی میں نہیں پکایا ہے، نمک زیادہ ہو گیا ہے، مرچا کم ہو گیا ہے، شکر کی عادت نہیں ہے، ناشکری کی عادت ہے۔ اللہ کے ہاں سے کسی میں پکڑ آتی ہے، ادھر شادی ہوئی ادھر طلاق ہو گیا۔ جب فرائض ٹوٹیں گے، سنتیں ٹوٹیں گی، واجبات چھوٹیں گے تو ہوگا کیا؟
कल से मना कर रहा हूं, फिर भी लोग फोटो ले रहे हैं। ये मोबाइल ये नहीं, इनका शैतान इनके साथ बैठा है, वो चुपके से यूं किया, ये दबा दी। जिन्होंने किसी का फोटो लिया है, अगर डिलीट करके नहीं जाएंगे तो ये गुनाह के लेकर जाएंगे। ये तय करके जाओ, अब किसी का फोटो नहीं खींचना। अब तुमसे इच्छा लगने निकल रहा है। अशद अन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल-मुसद्दिक़ून, सबसे सख्त अज़ाब अल्लाह उसको देंगे और मुंह के बगीर घसीट के जहन्नम में डाल देंगे। और जो बातें बताई गई हैं, इसके लिए पहले पैदल का मजमा चलेगा, उसके बाद टू व्हीलर वाले चलेंगे, उसके बाद फोर व्हीलर वाले चलेंगे। जब तक दुआ ना हो जाए दुआ में बैठे, जब तक निकाह हो रहा है निकाह में शरीक हो। निकाह में शरीक होना इबादत है। मुसलमानों पे 5 हक है। जब मुलाकात तो सलाम करें, पहचान का सलाम नहीं, जो भी मिल जाए अस्सलाम वालेकुम। उसे ठीक आए अल्हम्दुलिल्लाह के तहरम कर लो, वो दावत दे उसे कबूल करो, चाहे बकरी की खुर की दावत दे उसको भी कबूल करो। गरीब से गरीब, मालदारों की रात सब कबूल कर लेते हैं और गरीब क्या हमें मौका नहीं। जब उसके यहाँ निकाह हो तो शरीक हो, खाना जरूरी नहीं है। जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, उसका इंतकाल हो जाए उसकी तहदियत करो। ये मुसलमानों पे हुकूक हैं। ये तय करो इंशाल्लाह एक दूसरे का हाल लेना है। और उसी के साथ साथ रोजाना मस्जिद की आबादी, इस तरह मस्जिद की आबाद करो कि पूरे मोहल्ले में एक बेनमाजी बाकी ना रहे। लेकिन नबी मोहब्बत पहले कतरे 11 बजे खत्म हो जाए। कोशिश करोगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके इलाके को सरसब्ज शादाब करेगा। अब बताओ मस्जिद की कौन कौन आबाद करेगा? आप 2 काम की तो तुम आदी हो गए हो, एक इंशाल्लाह के नहीं हाथ उठाने के। हाँ, उसी के साथ साथ यहां से जाने के बाद ये तय करो अब 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की कोशिश करेंगे, रोजाना तालीम में बैठने की कोशिश करेंगे, रोजाना मशरे में बैठेंगे और रोजाना घर घर की मुलाकात करेंगे और अपनी औरतों को बगैर महरम के बाहर निकलने नहीं देंगे। हाँ, अपनी औरत घर का सामान है, इसके जिम्मे घर का काम है। घर का अपनी इज्जत की हिफाजत, अपने बच्चों की तरबियत, अपने शौहर के माल की हिफाजत और अपने शौहर को खुश रखना। फरमाया दुनिया मता व खैरुल मताए मरअतु सालिहा, दुनिया मामूली सामान है, इसका बेहतरीन सामान नेक औरत। और जिसको 4 चीजें मिल गई उसे दुनिया आखिरत की तमाम इज्जतें मिल गई। जिक्र करने वाली जबान, करने वाली, शुक्र करने वाला दिल, मशक्कत झेलने वाला बदन और एक नेक दिल। तो करोगे इंशाल्लाह। सुबह शाम की तस्बीहात की खूब पाबंदी करो, तहज्जुद में उठकर कुरान की खूब तिलावत करो। हज़रत बाजिया सरकार फरमाते थे, हमने तमाम औलाद अस्कार का तजुर्बा किया, लेकिन तहज्जुद में उठकर कुरान को देखकर पढ़ने से जो खुदाबंदी मिला किसी और उम्र में। ये पूरा मजबा ये करे इंशाअल्लाह मौत तक तहज्जुद का एहतमाम करना है। अरे करोगे? और खास तौर से जमात में जा रहे हैं, ये बहुत एहतमाम करें, इसलिए कि तहज्जुद इस काम की रूह है, इस काम की जान है। अगर तहज्जुद नहीं पड़ा तो आप ये जान दावत दें। इसी के साथ साथ इस बात की करो कि जिनमें आपस में नाइतफाकी है सलाम शुरू करो, सलाम शुरू करो। जहां 3 किस्म के लोग पैदा हो जाएं, मस्जिदों को आबाद करने वाले, आपस में मोहब्बत करने वाले, रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोने वाले, अल्लाह ताला अपने भेजे हुए अजाब को वापस बुला लेता है। भेजे हुए अजाब को तो करोगे ना इंशाल्लाह।
آپ ایک دفعہ سلام کرو، 2 دفعے کرو، 3 دفعے کرو، وہ جواب نہیں دیتا اس کی پرواہ مت کرو، پھر سلام کرو، پھر سلام کرو۔ اور کسی کا لین دین باقی ہے اسے واپس کر دو، کسی سے غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دو، آپ سے غلطی ہوئی آپ معافی مانگ لو، بات ختم ہو جائے گی۔ آج آپ معافی مانگو گے کل اللہ معاف کرے گا، آج آپ معاف کرو گے کل اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے کہ لڑائی آپس کی اللہ کا اتنی بری چیز ہے کہ حضور شب قدر کی تعین بتانے آئے، 2 کی لڑائی ہوئی تھی، کل شب قدر اٹھا لی۔ اور آج کل مسلمانوں میں لڑائیاں بہت ہیں، میاں بیوی نہیں بن رہی، بھائی بھائی نہیں بن رہی، پڑوسی نہیں بن رہی، ان سب کو ہو جاؤ۔ اور یہ جتنے نکاح کرنے والے ہیں یہ طے کریں انشاءاللہ لڑکی والا بھی اور لڑکے والے بھی انشاءاللہ ہم سب 3 چیزیں لگائیں گے۔ ارے بولو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔